الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين يطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. اس سے پہلے کی آیتوں میں انسان سے متعلق یہ بات آئی تھی کہ انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے. کسی بھی معاملہ میں وہ جلدی مچاتا ہے. اگر انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ جزا ادا کرنا شروع کرتا ہے، اور جب اسے آرام و سکون ملتا ہے تو پھولے نہیں سماتا ہے. جبکہ اہل ایمان کا اور بطور خاص ایمان والوں میں سے جو مصلی اور نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، ان کے اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن نے کہا اس قسم کی جلد بازی نمازیوں کے اندر نہیں پائی جاتی. اس کی تفصیل اس سے پہلے کی آیتوں میں گزر چکی ہے. جو انسان مصلی ہوتا ہے وہ انسان زکوٰۃ ادا کرنے والا بھی ہوتا ہے. وہ انسان مانگنے والا اور مانگنے سے اپنے آپ کو روکے رکھنے والا، ان دونوں قسم کے لوگوں کے حقوق کا خیال کرتا ہے. وہ قیامت کے دن کی تصدیق بھی کرتا ہے، وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتا بھی ہے، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت بھی کرتا ہے، وعدہ اور امانتوں کا عہد و پیمان اور اس کا خیال بھی رکھتا ہے، شہادت حق پر وہ قائم و دائم بھی رہتا ہے، اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اپنے نمازوں کی محافظت بھی کرتا ہے. ان صفات کا تذکرہ کرنے کے بعد قرآن نے کہا اولئک فی جنات مکرمون، یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے ادب و احترام اور اکرام و تعظیم کے ساتھ اللہ کی جنت میں داخل کیے جائیں گے. آگے کی آیتوں میں کفار و مشرکین کی بعض کارستانیوں پر قدغن لگایا گیا ہے اور اہل ایمان کو خبردار رہنے اور باخبر رہنے کی تاکید بھی کی ہے. فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ. ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں دائیں اور بائیں سے جماعت در جماعت بنا کر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی تلاوت کرتے اور دعوت و تبلیغ کرتے تو کفار و مشرکین ٹولی در ٹولی بنا کر آپ کی مجلس میں شریک ہوتے. شریک ہونے کا مقصد یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ کی بات سنیں گے اور اس کے ذریعے سے اپنی اصلاح کریں، بلکہ شریک ہونے کی صورت یہ ہوتی کبھی کبھی اتنا زوردار آواز میں چلا چلی کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز دب جاتی اور ان لوگوں کا شور شرابہ زیادہ ہو جاتا. دو چار ادھر سے آ رہے ہیں، دو چار ادھر سے آ رہے ہیں، دو چار ادھر سے آ رہے ہیں. ایک طرف سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمسانا بھی تھا کہ ہم سب آپ کے خلاف والے یہاں بیٹھے ہوئے. دوسری جانب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبانے کے لیے شور شرابہ کرنا ان کا مقصد تھا، جس کے تذکرہ قرآن نے کیا ہے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون.
کفار مشرکین آپس میں ایک دوسرے سے کہتے تھے اس قرآن کو سنو مت، والغوا فیہ، چلا چلی کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ اے ایمان والو، جب بھی قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کفار مشرکین قرآنی مجلس میں آتے چلا چلی کرتے تاکہ قرآن کی آواز دب جائے، ان کی آواز تیز ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے کہا کہ تم خاموشی سے سنو، کان لگا کر سنو اور کچھ بولو مت تاکہ تم پر رحم کرو۔ کبھی کبھی کفار مشرکین کی جانب سے قرآنی مجلس میں آنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہاں کچھ سنے اور سننے کے بعد اس میں کچھ کیل کاٹا نکالے، کچھ خرابیاں نکالے، کٹ حجتی کرے، کج بحثی کرے۔ تو کبھی ان کے آنے کا مقصد یہ بھی ہوتا، پھر اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ درس ختم ہو گیا، پیغام آپ نے دے دیا، تلاوت قرآن کا معاملہ تمام ہوا، اب دو چار ادھر کھڑے ہیں، دو چار ادھر کھڑے ہیں، دو چار ادھر کھڑے ہیں، اب قرآن مجید سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر و بات سے متعلق چھیمی گوئیاں شروع۔ انہوں نے ایسا کہا تو ایسا کہا، ایسا نہیں کہنا چاہیے، اس قسم کی باتیں کرنا شروع۔ اسی کو قرآن اس طرح بیان کیا فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ، ان کافروں کو کیا ہو گیا کہ آپ کی جانب دوڑے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی گرو در گرو۔ بس سامنے آپ کیا ہے، ان کے آنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ نہیں سیکھے، آنے کا مقصد بھیڑ لگانا تھا اور آپ کی باتوں میں اور قرآن کی آیتوں میں کچھ کج بحثی کرنا اور شور مچانا تھا۔ اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ، کیا ان میں سے ہر انسان چاہتا ہے، امید رکھتا ہے کہ نعمتوں والی جنت میں داخل ہو جائے گا؟ کیا ان کی تمنا یہ ہے کہ انہیں نعمتوں والی جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ تو قرآن کی صحیح انداز میں سماعت کرنے والا اور اس کی دعوت کو قبول کرنے والا ہی جنت میں جائے گا۔ نیت کی درستگی کے ساتھ اخلاص للہ پر مشتمل اگر کوئی انسان قرآنی مجلس میں شامل ہوتا ہے، ایسے انسان کی جنت کو جنت ملے گی، ان پر اللہ کی رحمتوں کا برکھا برسے گا، اللہ کی مغفرت کے سمندر میں اسے غوطہ زنی کا اور نہانے کا بھرپور موقع ملے گا۔ لیکن اگر نیت میں خلوص نہیں ہے بلکہ قرآن کی خلاف کارروائی کرنے کے لیے ایسے لوگ مجلس میں شامل ہیں، یہ اگر چاہ بھی لے کہ ہم جنت میں جائیں گے تو اللہ اسے جنت سے محروم رکھے گا۔ اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ، کیا ان میں سے ہر ایک کی دلی خواہش یہ ہے کہ انہیں جنت نعیم میں، نعمت والی جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ کلا، ہرگز نہیں۔ بولا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تمنا کبھی پوری نہیں ہوگی، چونکہ اخلاص ان کے اندر نہیں ہے، للہ ان کے اندر پائی نہیں آتی، قرآن پر عمل کرنے کا جذبہ نہیں ہے، تو یہ انسان جنت میں کیوں جائے گا؟ وہ صرف کلہ دکھانے سے، گردن دکھانے سے، مجلس میں اضافہ کر دینے سے جنت میں چلا جائے گا؟ ایمان شرط ہے جنت میں جانے کے لیے۔ فرمایا کلہ، ہرگز نہیں، ان کی تمنا کبھی پوری نہیں ہوگی، ان کی خواہشات کبھی بڑھ نہیں آئیں گے، ان کی آرزو کو مکمل نہیں کیا جائے گا۔ اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ، کیوں؟ ہم جانتے ہیں ہم نے انہیں کس چیز سے پیدا کیا ہے، اس کو یہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ شاید کہ تفسیر میں لکھا ہے یہ لوگ در حقیقت اللہ کے رسول کے سامنے اپنی بڑائی کا اظہار کرنا چاہ رہے تھے، روئے زمین پہ اکڑنا اترانا چاہ رہے تھے، قرآنی دعوت کو دبانا چاہ رہے تھے، اللہ اس کے رسول کے فرمان کے خلاف کارروائیاں کرنا چاہ رہے تھے۔ یہ در حقیقت ان کے غرور، پندار اور گھمنڈ کا نتیجہ ہے۔ قرآن ان کو اوقات یاد دلا دی ہے، کیا
انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے جس چیز سے اس کو پیدا کیا ہے ان کو تو پتا ہے. مطلب کیا ہوگا؟ انسان کو اپنی تخلیق پر غور کرنے کا حکم دیا. جس مادہ منویہ سے تم پیدا کیے گئے ہو، جو حقیر اور ذلیل پانی سے تم پیدا کیے گئے ہو، جس منی کے قطرہ سے تمہاری ولادت ہوئی ہے، اس پر اگر تم غور و فکر کر لو گے کبھی اتراؤ گے نہیں. کرنا تمہارے اندر نہیں ہو. اولا تم ولادت کے لیے محتاج ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہے تم نہ کرو. اگر کہ کوئی انسان رہ جائے اس کے گھر میں بچے کی ولادت ہی نہیں ہو سکتی ہے. تو پیدا اللہ نے کیا ہے، پھر اللہ ہی سے لڑتے ہو اور اللہ ہی سے بغاوت کرتے ہو. دوسری بات، اللہ نے جس چیز سے پیدا کیا انسان اس کو جانتا ہے. بھلا غور کرو، تمہارے اوپر ایسا زمانہ بھی گزرا ہے کہ جس زمانے کا تذکرہ کرنا بھی تم مناسب نہیں سمجھتے ہو. بدن میں اور کپڑے میں اگر وہ خطرہ لگ جائے تو تمہاری طبیعت بھنائی بھی رہتی ہے. جب تک تم نہاتے نہیں ہو، صفائی ستھرائی نہیں کرتے ہو، تمہارا مزاج درست نہیں ہوتا ہے. ایسے حقیر و ذلیل پانی سے پیدا ہونے کے بعد اتراتے ہو، تکبر کرتے ہو. اس لیے اترانا تکبر کرنا بند کرو اور اپنی تخلیق کے مادے پہ غور و فکر کر کے اپنی اوقات کرو. فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. بس میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی. میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی. کس بات پر؟ انا لقادرون، ہم قدرت رکھتے ہیں، قادر ہیں. کس بات پر قادر ہیں؟ الا نبدل خیرا منہم، ہم ان کو بدل کر ان سے بہتر بھی لے آ سکتے ہیں. میں مشرق و مغرب کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان کو بدل کر ان سے بہتر لانے پر قدرت رکھتا ہوں. وما نحن بمسبوقین، اور میں عاجز رہنے والا نہیں ہوں. ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کو دوبارہ پیدا کرنا چاہے وہ دوبارہ پیدا ہونے کے لیے تیار نہ ہو، ہم ان کو بتی دے دے ہو. کیا نہیں، ہم چاہیں گے دوبارہ اس کو پیدا کرنا تو پیدا کر کے رہیں گے، کریں گے ضرور. رہا معاملہ اس کی جگہ پر اگر ابھی ہم چاہیں اس کو تباہ و برباد کر دے، دوسری قوم بھی لے آئیں. ایسا ہوا ہے. جن لوگوں نے اللہ اس کے رسول کی مخالفت کی ہے اور معجزات کے طلب کرنے کے بعد بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صف ہستی سے مٹا دیا، اس کو بے خون سے ختم کر دیا، اس کی جڑ مٹا کے رکھ دی ہے. لیکن مٹانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین میں بطور امانت ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہوگی اور قیامت برپا ہوگی، ان تمام کو اٹھایا جگایا جائے گا، پھر انہیں دوبارہ ان کی اوقات یاد دلائی جائے گی. تم تو سمجھ رہے من کی مٹی مل گئے، ختم ہو گئے، ہڈیاں ہو گئے، بوسیدہ چورا چورا ہو گئے، سارا معاملہ ریزہ ریزہ ہو کے ختم ہو گیا، معاملہ تمام نہیں. ہم نے پیدا کیا تھا، ہم نے تمہیں زندگی دی تھی، ہم نے موت سے دوچار کیا، عالم برزخ میں تمہیں پہنچایا، پھر میری مشیت ہوئی، اب تمہیں دوبارہ زندہ کرتا ہوں. جو اوقات زندگی کے میں نے تمہیں دیے تھے ان سے متعلق تمہارا محاسبہ ہوگا. کوشش ہو رہی ہے سوال کا صحیح جواب دو. صحیح جواب ہوگا جنت میں جاؤ گے، جواب غلط ہوگا جہنم میں چلے جاؤ گے. کلا ہرگز نہیں. میں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی قسم کھاتا ہوں. یا اللہ کی اپنی قسم کھاتا ہے. آپ یاد رکھیے گا کہیں قرآن نے کہا رب المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کا، کہیں کہا رب المشرقین والمغربین، دو مشرق اور دو مغرب کے معنی. کہ اللہ نے کہا رب المشارق والمغارب، بہت ساری مغربیں اور بہت ساری مشرقوں کی قسم. کیا معنی ہے؟ سمجھنے کی کوشش کیجیے. مشرق سورج کے نکلنے یا اگنے کی جگہ، مغرب ڈوبنے کی جگہ. ایک مشرق ہے ایک مغرب ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ سورج جہاں سے نکلتا ہے مشرق ہے، سورج جہاں سے ڈوبتا ہے مغرب ہے.
दूसरी चीज आप देखेंगे पूरब की तरफ से सूरज निकलता है और पश्चिम में जाकर डूबता है, और चांद को देखेंगे कि पश्चिम से निकलता है पूरब में डूबता है। तो सूरज के लिए मशरिक कुछ और है और उसका मगरिब कुछ और है, चांद के लिए मगरिब कुछ और है और उसका मशरिक कुछ और है। इस मुनासबत से दो मशरिक और दो मगरिब। तीसरी बात, मशारिक और मगारिब, बहुत सारे मशरिक और बहुत सारे मगरिब। रोजाना सूरज अलग अलग ज़ाविया से निकलता है, एक ही जगह सूरज नहीं निकलता है। अगर आप देखेंगे तो कभी सूरज यहां निकला, कभी इधर निकला, कभी इधर निकला। सर्दी और गर्मियों में आप अंदाजा लगाएंगे, आम गर्मियों में देखेंगे सूरज सीधा आता है और सर्दियों में देखेंगे सूरज टेढ़ा होकर आता है। तो ये सब मशरिक और मगरिब रोजाना हर रोज सूरज अलग अलग जगह से निकलता है और अलग अलग जगह पर डूबता है। इलाहाबाद रोजाना आप देखते हैं कि अगर कलकत्ता में सूरज 5:20 पे निकलता है, आप जितना पश्चिम जाइएगा उतना देर में निकलता है, और जितना पूरब जाइएगा उतना पहले निकलता है। कितना मशरिक हुआ और कितना मगरिब हुआ अंदाजा लगा लीजिए। इलाहाबाद जहां 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है, वहां सूरज कैसे निकलता है और कैसे डूबता है, कहां निकलता है और कहां डूबता है। इस मुनासिबत से अल्लाह तबारक व तआला ने मशारिक और मगारिब का बहुत सारी निकलने की जगह और बहुत सारी डूबने की जगह। तो अल्लाह ने कहा मैं कसम खाता हूं मशरिकों और मगरिबों के रब की, यानी मैं अपनी कसम खाता हूं, मशरिक हो या मगरिब हो वो सब मेरे अख्तियार में, मैं उसका मालिक हूं, वो मेरी मिल्कियत में। तो मशरिक में रहने वाला हो या मगरिब में रहने वाला हो, शिमाल में रहने वाला, जुनूब में रहने वाला, ऊपर रहने वाला कि नीचे रहने वाला कि फिदा में रहने वाला, सारे के सारे तो मेरी मिल्कियत में है। मैं जब चाहूंगा जिसके साथ जैसा बर्ताव करना वैसा बर्ताव कर सकता हूं। इसलिए फरमाया फला उक़सिमु बिरब्बिल मशारिक़ वल मग़ारिब इन्ना लक़ादिरून, मशरिक़ों मग़रिबों के रब की कसम खाता हूं, यानी मैं खुद अपना कसम खाकर कहता हूं इन्ना लक़ादिरून, मैं कुदरत रखता हूं, मैं कादिर। इस बात पर अला अन नुबद्दिल खैरम मिन्हु, इस बात पर कि मैं इनको बदल दूं और इससे बेहतर ले आऊं। देख लीजिए, इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। एक कौम तबाह हुई, दूसरी कौम लाए, दूसरी तबाह हुई, तीसरी ले आए। कुछ लोगों ने बदतमीजी की, सफ़े हस्ती से मिटा दिया, फिर दूसरे लोग को पैदा किया। ये सिलसिला अल्लाह तबारक व तआला का जारी है। वमा नहनु बिमस्बूकीन, अब अगर अल्लाह तबारक व तआला इसे अज़ाब देना चाहेगा, इसे तबाह बर्बाद करना चाहेगा, तो जिन्नात हो या इंसान अल्लाह की मुखालिफत करके वो अल्लाह की सरजमीन से या आसमानों जमीन के किसी किनारे से बाहर नहीं आ सकता, वो अल्लाह के दायरे में महजूर है, गिरा हुआ है। चुनांचे इंसान और जिन्नात को मुखातब करते हुए कुरान ने क्या कहा, या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुदू मिन अख्तारिस समावाति वल अर्द फनफुदू ला तनफुदूना इल्ला बिसुल्तान। ऐ इंसान और जिन्नात, तुम आसमानों जमीन के किसी किनारे से निकल भागना चाहो तो भाग जाओ। फनफुदू ला तनफुदूना इल्ला बिसुल्तान, बगैर सुल्तान बगैर ताकत और कुव्वत के तुम भाग नहीं सकते हो, वो ताकत तुम्हारे पास है नहीं। जिधर जाओगे उधर ही अल्लाह तबारक व तआला की मिल्कियत है, कहां भागोगे। फरमाया वमा नहनु बिमस्बूकीन, और मैं आजिज रहने वाला नहीं हूं। मैं तुम्हें अज़ाब देना चाहूंगा तुम भाग जाओगे, मैं तुम्हें पकड़ना चाहूंगा तुम रस्सी तोड़ के भाग जाओगे। नहीं, ये दुनिया में होता रिश्वत दे के छूट जाइए, पैसा दे के छूट जाइए, मुट्ठी दे के निकल जाइए, आंख में कुछ उनको झोंक दीजिए निकल जाइए, ये दुनिया के मुहाकमे का मामला है। अल्लाह तबारक व तआला की जो कारिंदर फरिश्ते हैं, जिस काम पर मामूर है, उन्हें इंसान धोखा नहीं दे सकता, उसे कुछ लेने के मसला हल नहीं करा सकता है। अगर अल्लाह तबारक व तआला पकड़ने पे आए तो दुनिया की कोई ताकत आपको छुड़ा नहीं सकती है, और अल्लाह ही छोड़ना चाहे तो दुनिया की ताकत आपको पकड़ भी नहीं सकती। फरमाया वमा नहनु बिमस्बूकीन, और मैं आजिज नहीं हूं। ऐसा नहीं है मसबूक मतलब पीछे रहे, जैसे कोई नमाज पढ़ता है, एक दो रकात छूट जाती है, उस आदमी को मसबूक कहते हैं, एक दो रकात उसकी छूट गई,
اکیلا نماز پڑھنے والا منفرد ہوتا ہے، امام کے ساتھ نماز پڑھنے والا مقتدی ہوتا ہے، جس کی نماز چھوٹ جاتی ہے 2 رکعت اس کو مسبوق کہا ہے، یعنی پیچھے رہ گیا، نہیں پکڑ سکے امام صاحب کو پہلی رکعت میں، پیچھے رہ گئے۔ اللہ نے کہا وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ، میں پیچھے رہنے والا نہیں ہوں۔ ایسا نہیں کہ میں ان عذاب کے لائق انسانوں کو پکڑنا چاہوں اور وہ بھاگ نکلے میں پیچھے رہ گیا۔ اسی کا ترجمہ بعد علماء نے کہا وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ، اور ہم عاجز نہیں ہیں، ہم تو قادر ہیں، قدرت رکھتے ہیں، جہاں چاہیں گے وہیں تم کو پکڑ لیں گے، جدھر بھاگو گے وہیں تم چلے جاؤ، وہیں پکڑے جاؤ۔ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ فَذَرْهُمْ، چھوڑ دیں کو، یخوضوا، یہ باتیں بناتے رہ جائیں، وَيَلْعَبُوا، کھیل تماشا کرتے رہ جائیں، حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، یہاں تک کہ اس دن سے ملاقات کر لے جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ چونکہ قرآن کے خلاف یہ لوگ کارروائی کرنے کے لیے آتے ہیں، جماعت در جماعت آتے ہیں، ٹولی بنا کے آتے ہیں، یا سننے کے بعد ٹولیوں میں بڑھ جاتے ہیں اور بالکل گپ شرابہ کرتے ہیں، قرآنی تعلیمات کو بے بدن بنانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کی تلاوت کے سامنے چلا چلی کر کے آپ کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں۔ اب یہ سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے پیچھے پگ ماری کرنے کیا ضرورت؟ اب کام کا پیغام پہنچا دینا، اپنے پیغام پہنچا دیے، اب اس کی ذمہ داری سننا سمجھنا، اس کے مطابق عمل کرنا، یہ ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں تو فضل ان کو چھوڑ دیجیے۔ کیوں؟ یخوضوا ویلعبوا، یخوض مطلب گپ شرابہ کرنا، باتیں بنانا، ادھر ادھر کی باتوں میں مشغول ہو جانا، ویلعبوا، اور کھیل کود کرنا۔ مطلب کیا ہے؟ جو انسان قرآن و حدیث کی باتوں کو سنتا مانتا عمل نہیں کرتا ہے، اس کی زندگی سوائے کھیل تماشا کے اور باتیں بنانے کچھ نہیں۔ جو انسان کتاب و سنت پر عمل پیرا ہوتا ہے وہ انسان تو بطور خاص اسی میں ہو کے رہتا ہے، اسی میں لگا رہتا ہے، اسی کی تعلیم سے آراستہ پیراستہ ہو کر اپنی عاقبت کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اگر یہ سنورنے کے لیے تیار نہیں، سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے پیچھے اپنی جان کو پریشان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اندازہ لگائیے کہ جب قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتر رہا تھا، آپ بے چین اور بے تاب ہو جاتے، کس طرح کس کو پکڑ پکڑ کے قرآن سنا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ترس آ گیا کہ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، یہ قرآن آپ پر اس لیے نہیں اتارا گیا کہ مشقت میں پڑ جائے گی۔ سورہ کہف میں کہا کہ قرآن اترنے کا مطلب یہ تھوڑے ہے لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اگر یہ لوگ اس حدیث پر، یہ قرآن حدیث پر ایمان نہیں لائیں گے، قرآن مجید پر ایمان نہیں لائیں گے تو افسوس کرتے ہوئے اپنی جان کو تباہی میں ڈال دیں گے۔ ایسا مت کیجیے، یہ آپ کا کام ہی نہیں، آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا، پیغام سننا ماننا، اس کے مطابق عمل کرنا ان کا کام ہے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بنایا، آپ کو اللہ نے اپنی کتاب دی، آپ نے اللہ کی کتاب کو سنا دیا، بس اتنا ہی کام آپ کا تھا، زبردستی منوا بھی نہیں سکتے۔ پیغام سنانا آپ کا، پیغام سنا دیے، معاملہ تمام۔ فرمایا فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا، ان کو چھوڑ دیجئے کہ باتیں بناتے رہ جائیں، کھیل کود کرتے رہ جائیں، حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، یہاں تک کہ یہ اس دن سے ملاقات کر لے جس دن کا ان سے وعدہ کیا گیا۔ دو، ایک تو یہ ہے کہ عذاب سے دوچار ہو جائے، دنیا ہی میں اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جائے، یا پھر اس دن کا انتظار کیجئے جس دن انسان میدان محشر اٹھایا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرے گا، اس کی بارگاہ میں حاضر ہوگی۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الی نصب یوفضون، جس دن جلد بازی کے ساتھ بڑی سرعت و تیزی سے یہ اپنے قبروں سے نکلیں گے، گویا کہ وہ کسی نشان کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ قیامت میں جب انسان اٹھے گا، قبر سے اٹھ رہا ہے، اٹھنے کے بعد سستی نہیں کرے گا۔ ہم لوگ سو کے اٹھتے ہیں، بیٹھ کے آنکھ ملتے ہیں، پھر ادھر ادھر دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد سوچ کے اٹھتے ہیں، لیکن کسی کو خبر ہو جائے زلزلہ آیا، کیفیت ہماری بدل جاتی ہے، نیند
کیوں ڈر لگا رہتا ہے کہ بلڈنگ نہ گر جائے، کہ مکان نہ دھس جائے، کبھی زلزلے سے 2-4 نہ ہو۔ جب وہاں زبردست زلزلہ ہوگا، قبر پھٹے گی اور انسان اس سے نکلے گا تو بڑی تیزی سے بھاگے، کہاں بھاگے گا؟ دیکھ لیجیے زلزلہ کے عالم میں کدھر بھاگتا ہے خود پتا نہیں، جدھر خالی ملتا ہے ادھر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، چلو میدان ہے وہاں رک جاتے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ یوم یخرجون من الاجداث سرعا، جس دن کی یہ لوگ نکلیں گے اپنے قبروں سے تیزی سے، جلد بازی میں، کأنہم الی نصب یوفضون، گویا کہ وہ ایک نشان کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ نصب کا 2 معنی کیا گیا۔ مشرکین مکہ جس کا تذکرہ قرآن نے کیا، بعد مفسرین نے اس کو ذکر کیا ہے، آج بھی لوگ صبح صبح اٹھتے ہیں تو جو پجاری ہوتے ہیں وہ مندروں کی طرف دوڑتے ہیں۔ نصب استھان، بت یا بت رکھنے کی جگہ، قرآن نے اس کو کہا نصب۔ تو جس طرح یہ غیر مسلم حضرات کفار و مشرکین صبح صبح اٹھتے ہیں اور بھاگتے ہیں اپنے بتوں کی طرف یا استھانوں کی طرف، اسی طریقے سے قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو بھاگیں گے ایک نشان کی طرف۔ دوسری چیز، جس طرح انسان دوڑ کی مجلس میں آتا ہے، دوڑ کا مقابلہ ہو رہا ہے، وہاں پہنچنا ہے، سب آدمی دوڑتا ہے کہ جلدی سے اس نشان تک پہنچ جائے، گویا ایک مقصد کے لیے جگہ ان کو جانا ہے۔ اسی طرح انسان جب قبر سے اٹھے گا اس کو ایسا لگے کہ ایک جگہ ہم کو جانا ہی جانا ہے، اٹھا اور سب اسی طرف بھاگ رہے ہیں۔ الی نصب یوفضون ایک نشان ہے جس کی طرف لوگ چلے جائیں۔ اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ خاشعۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوگی، ترہقہم ذلہ، ان پر ذلت طاری ہوگی۔ انسان جب مجرم ہوتا ہے تو نگاہ جھکا کے رہتا ہے، سر جھکا کے رہتا ہے، اٹھا کے دیکھتا نہیں ہے، اور اسی طریقے سے اس پر ذلت طاری رہتی ہے۔ اچھا خاصا انسان بھی اگر غم سے 2-4 ہوتا ہے تو اس کے چہرے کالے پڑ جاتے ہیں، وہ آدمی حیران و پریشان ہوتا ہے، پریشانی کے آثار ان کے چہرے میں جھلکتے ہیں۔ تو کہا یہ کفار و مشرکین دنیا میں بڑے دندناتے پھرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی خلاف کارروائی کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے دکھائی دیتے ہیں۔ جب میدان محشر میں اٹھایا جائے گا اور قبر سے جب یہ اٹھیں گے تو اس طرح ان کے دن کا دوڑ ہوگا، ایک طرف وہ دوڑتے ہوئے جائیں گے، ایک نشان کی طرف بھاگ رہے ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حالت ان کی اتنی خراب ہوگی کہ خاشعۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوگی اور ان کے چہرے پر ذلت و خواری کے آثار جھلک رہے ہوں گے، یعنی مجرم کی طرح یہ میدان محشر میں ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے، جس انسان کو یقین نہیں تھا کہ ہم کو حساب دینا ہوگا، ہم کو امتحان دینا ہوگا، اس کے سامنے ایگزام آیا، کیا حال ہوگا؟ انہوں نے تو آخرت کا انکار کیا تھا کہ اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون، جب مر کر مٹی مل جائیں گے ہماری صرف ہڈی بچے گی، وہ ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ چورا چورا ہو جائیں گے، پھر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تو بڑی تعجب خیز بات ہے، ان هذا لشيء عجاب، یہ بڑی تعجب خیز بات ہے۔ وہ انسان پریکٹیکل دیکھ رہا کہ ہم ٹوٹ گیا، ایک آواز دینے والے نے آواز دیا، ایک سور پھونکا گیا، قبر سے سارے لوگ نکل گئے، ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں۔ اب احساس ہوگا کہ اب تو ہمیں حساب چکانا ہوگا۔ وہاں پہنچنے کے بعد انسان خود اپنے بارے میں سوچ لے گا ہم مجرم ہیں کہ ہم اچھے انسان ہیں، ہم جنتی کی جانب بھی۔ پھر اس کے بعد اس کے سامنے نہ ہمیں اعمال لایا جائے گا، خود کہا جائے گا پڑھیے اور اپنا فیصلہ کر لیجیے۔ جو انسان مجرم ہوتا ہے، جن کو پتہ چل جائے کہ ہمارا جرم تو ہے اور جرم کے نتیجے میں ہم لائے گئے، ہماری پوچھ تاچھ میں ہونے والی ہے، ہم کیا جواب دیں گے؟ تو ایسے موقع پر انسان گھبرا جاتا ہے، اس کی پیشانی پر ذلت و خواری کے آثار جھلک رہے ہوتے ہیں، اس کی گردن جھکی رہتی ہے، وہ نگاہ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا ہے۔ تذکرہ اسی قرآن نے کیا ہے، جس دن یہ لوگ نکلیں گے اپنے قبروں سے تیزی کے ساتھ، گویا کہ وہ ایک نشان کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ خاشعۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ترہقہم ذلہ، ان پر ذلت و مسکینی طاری ہوگی۔ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ وہی دن ہے جن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔
یا تو انسان خود ہی کہے گا کہ جس کا وعدہ تباہ چلے جا رہے، یا فرشتوں کی جانب سنایا جائے گا جس چیز کا انکار کر رہے تھے. اور بار بار قرآن میں انبیاء و مرسلین نے اپنے اپنے زمانے میں تم سے وعدہ کیا تھا کہ قیامت آنے والی ہے اور تم اس کا انکار کر رہے تھے. یہی وعدے کا دن ہے جس کا تم انکار کر رہے تھے، آج تم حاضر ہو. کیا فرمایا؟ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ وہی دن ہے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا. مطلب جو انسان آخرت کا، قیامت کا، مرنے کے بعد جزا سزا کا، حساب کتاب کا انکار کرتا ہے، وہ در حقیقت اپنی ہی تباہی و بربادی کا گڈھا کھودتا ہے. اگر کوئی انسان اس پر یقین کرے گا تو وہاں کی سرخروئی کے لیے اور وہاں کی کامیابی کے حصول کے لیے یہاں اچھے اعمال بجا لائے گا، تاکہ اس کے نتیجے میں آخرت میں کوئی ذلت و خاری کا سامنا نہ کرنا پڑے اور جہنم کے عذاب سے بچا کر انہیں جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہونے کا موقع ملے. جو انسان حساب کتاب کو مد نظر رکھتا ہے وہ قدم پھونک پھونک کے رکھتا ہے اور ذمہ دارانہ زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت جہاں سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق فرمائے.